اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے 25 مارچ کو جو خط لکھا تھا اس کی ابھی بازگشت سنا ہی دے رہی تھی، اور کمیشن کے بجائے بدھ کو چیف جسٹس نے اس سلسلے میں جو ازخط نوٹس لیا تھا کہ آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک انتہائی سنگین خوفناک ترین واقعہ اور ثانیہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھوں ججوں کو یعنی جو سائفر کیس سننے سے پہلے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک لفافہ موصول ہوتا ہے۔ جی ہاں، سارے چیف جسٹس عامر فاروق سمیت 8 ججوں کو ایک لفافہ موصول ہوتا ہے۔ اس لفافے میں بارے میں کہا گیا کہ اس میں اسٹیمپ لگی تھی، کسی ریشم نامی خاتون کا اس میں نام تھا، لیکن کوئی ایڈریس نہیں تھا۔ اور بیک وقت ان ججوں کو جب ملا اور رجسٹرار کے دفتر میں جب ایک اہلکار نے اس خط کو کھولا تو اس میں ایک پاؤڈر تھا۔ جی ہاں، پاؤڈر، اور وہ پاؤڈر اتنا خوفناک یا زہریلا تھا کہ جن لوگوں نے اس پاؤڈر کو کھولا اس میں وہ ان کی آنکھیں متاثر ہوئیں اور ان کو جا کے اسپتال لے آیا گیا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اسپتال میں جو ڈاکٹروں نے جو تشخیص کی اس میں کیا بتایا کہ یہ کتنا خطرناک نوعیت کا تھا۔ اور اس پاؤڈر کے ساتھ کہا جاتا ہے کچھ اور بھی ایسے نشان تھے جو دھمکی آمیز کہلائے جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے بہت ہی محتاط چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ ان لفافوں کا موصول ہونا اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کے ججوں کو تھریٹ یعنی دھمکی دینا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں کراچی میں جب، اور باقی پنجابی بھی ہوتا ہوگا لیکن کراچی میں ہمیں علم ہے کہ ایک جب بہت سخت 90 کی دہائی کا میں یہ گرفت میں تھا عسکریت پسندوں کو یا متشدد تنظیموں کے ہاتھوں میں، تو تاجروں اور صنعت کاروں کو ایسے خطوط ملتے تھے، دھمکی آمیز خطوط ملتے تھے، کارتوس ملتے تھے، پیسوں کے مطالبے ہوتے تھے، لیکن وہ یعنی یا تو ہاتھوں میں پہنچائے جاتے تھے لیکن کوئی ایڈریس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ جس میں اندر کوئی پتا پڑ نہیں مار سکتا، عام آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح عام طور پر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت ہائی کورٹ کے ججوں کو جو خطوط لکھے جاتے ہیں اور تو وہ جو وہاں تک جو ان کو پہنچتے ہیں تو یہ تو معلوم ضرور کیا جاتا ہے نا کہ بھیجنے والا کون ہے۔ اور عام طور پر ہم لوگ بھی جب اپنے خط بھیجتے ہیں پوسٹ آفس میں، اپنا نام اپنا فون نمبر ہی بتایا جاتا ہے، تو اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ بھلے اس میں اسٹیمپ لگا ہو، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تک کون پہنچے۔ خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم وکلا کو بلکہ ہم صدور کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں مل سکتی، ہمارا خط براہ راست نہیں پہنچ پاتا، لیکن تمام 8 ججوں کو یہ لفافہ ملنا جسے چیف جسٹس خود کہتے ہیں کہ ایک تھریٹ ہے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کیونکہ بہت آسانی سے لوگ اس کو اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں گے، اداروں اور ایجنسیوں پہ ڈال دیں گے۔ کیا ان سے کوئی بالاتر قوت ہے؟ وہ کوئی تنظیم ہے؟ وہ کوئی فرد ہے؟ یقیناً کوئی فرد نہیں ہو سکتا ہوگا، پورا ایک نیٹ ورک لگتا ہے۔ تو یہ اسلام آباد میں جو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب سینٹ کے الیکشن بڑے اسموتھلی جاری تھے، شریف برادران جو ہے گلے مل کر مواضعاتیں وصول کر رہے تھے، یہ واقعہ ثانیہ اس وقت ہوا ہے۔ لیکن یہ کس بات کی تھریٹ ہے؟ کیا اس بات کی کہ 6 جج جو ہیں جو انہوں نے خط لکھا، کیونکہ انہوں نے خط میں جو 2 اہم باتیں لکھی ہیں، یہ یعنی بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے نا کہ جیسے جہانگیری کے بہنوئی کو جو اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو وہ جانتے ہوں گے کہ وہ کون تھے۔ اسی طرح ہمارے جو معزز جج صاحب جن کے غالباً جیسے کیانی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں جو بیڈ روم میں یا ڈرائنگ روم میں جو کیمرے لگائے گئے، تو ایک سرکاری عمارت ہے، اس میں لگانے والے ایسا نہیں ہے، یہ تو گھنٹوں میں ہی پتہ چل جائے گا۔ اور 26 مارچ کے خط کے بعد جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، 1 ہفتے تک یہ نہیں پتہ چل سکا وہ کون لوگ تھے، جبکہ انہوں نے باقاعدہ نام ان اداروں کے لیے کہ یہ ان کے اہلکار تھے۔ اب جو
از خود نوٹس لیا گیا ہے. کیا انویسٹیگیشن نکلے گی؟ میرے خیال میں تو یہ کہ جو اتنی دیدہ دلری سے ججوں کو خط لکھ کر اور اس میں خطرناک مواد لکھ کر بھیج سکتے ہیں، ان کی نظر میں یہ چیف جسٹس، یہ سپریم کورٹ، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے ججز کی کیا حیثیت اہمیت ہے. لیکن اس کھلے انداز میں، اتنی جارحانہ انداز میں، اتنے میں کہتا ہوں کہ جی بلنٹلی لفظ اور بہت سے الفاظ میرے ذہن میں آ نہیں رہے کہ یہ کیسے جرت ہو رہی ہے. اور یہ ایک بہت ہی خطرناک بحران کی طرف یہ جو ایشو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اسلام آباد میں جوڈیشری کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو علم ہے کہ پے در پہ جو فیصلے آ رہے ہیں، بانی تحریک کو توشہ خانہ کیس میں چھوڑا گیا ہے، ملٹری کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. اگر مجموعی طور پر تمام صورتحال کو دیکھا جائے تو الیکشن کے صرف 1 ماہ بعد ہی، جس میں عام طور پر خیال تھا کہ ملک میں استحکام آئے گا، ایک حد تک تحریک انصاف نے بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر الیکشن لڑا، بلکہ آج تو لیڈر اپوزیشن کی حیثیت سے بھی قومی اسمبلی میں وہ شامل ہوئے، سینٹ کے الیکشن میں بھی لیا. یعنی بڑی حد تک وہ پورے الیکشن پروسیس کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے تھے. تو جس طرح ایک ہائی کورٹ کے ذریعے اپوزیشن کو، میڈیا کو اور عدلیہ کو دبانے کے لیے ایک غیر مرئی قوت، جنہیں فرشتے کہا جا سکتا ہے، عام طور پر پہلے معلومات نے کہا تھا، جو تھریٹ دے رہے ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں.